بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک یہودی تاجر اور ایک غلام کا واقعہ بتائیں گے۔ ایک یہودی تاجر تھا، اس کا نام سلام بن جبیر تھا۔ وہ ملک شام گیا اور وہاں سے اس نے مال تجارت خریدا۔ وہاں ایک غلام بھی بک رہا تھا، نہ تو اس کی شکل اچھی تھی اور نہ اس میں کوئی ہنر نظر آتا تھا، اور بیچنے والا بھی اس سے جان چھڑا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ بہت سستے داموں پر بک رہا تھا۔ سلام بن جبیر نے سوچا کہ چلو اسے بھی خرید لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی گھر میں کسی غلام کی نوکر کی ضرورت ہو۔ اس غلام کا نام سالم تھا۔ اس غلام کو سلام بن جبیر مدینہ منورہ لے آیا۔ اس کا مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا، لیکن غلام کو کوئی خریدنے والا ہی نہیں تھا۔ جو بھی غلام کو دیکھتا وہ واپس چلا جاتا۔ 1 ہفتہ 10 دن سلام بن جبیر روز بازار جاتا اور غلام کو بیچنے کی کوشش کرتا، لیکن غلام کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حتیٰ کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ اتنا ہی نکما ہے تو اس کو اونی پونی قیمت میں بیچ دوں گا۔ جس دن اس نے یہ ارادہ کیا، اس دن مدینے کی ایک کنواری لڑکی وہاں سے گزری۔ اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ غلام کو دھوپ میں بازار میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ نوجوان بچی تھی، عورت ذات تھی، دل نرم تھا۔ اسے اس غلام پر رحم آ گیا۔ اس نے سلام سے پوچھا، کیا تم اس لڑکے کو بیچنا چاہتے ہو؟ سلام نے کہا کہ ہاں، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، اور صرف بیچنا ہی نہیں بلکہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا جتنے میں نے خریدا ہے اور راستے میں جو اس پر خرچ کیا ہے، بس وہ خرچہ دے دو اور لے جاؤ۔ اس رحم دل لڑکی نے اس کو یہ قیمت ادا کی اور غلام کو لے کر آ گئی۔ پھر اس لڑکی نے اس غلام کو اپنے گھر میں بیٹے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ جب لڑکے کو اچھی غذا ملی اور محبت ملی تو اس کے اندر خود اعتمادی آ گئی، اور اس کی صحت بھی اچھی ہوتی گئی اور صلاحیتیں بھی کھل گئیں، اور اس کا چہرہ بھی تر و تازہ ہو گیا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ شام میں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس میں ابو حذیفہ نامی ایک تاجر تھا جو مکہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے راستے میں مدینہ منورہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کی شان کہ ان کے سامنے اس لڑکی کا یہ واقعہ کسی نے بیان کیا، تو حذیفہ کو یہ سن کر بہت اچھا لگا کہ وہ ایک رحم دل لڑکی ہے، اور اس نے یہ احساس کیا کہ ایسے اچھے اخلاق والی لڑکی کہاں ملتی ہے۔ چنانچہ اس نے بن دیکھے ہی اس لڑکی کے والدین کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ادھر لڑکی کے والدین نے سوچا قریش میں سے تاجر ہیں اور خود پیغام بھیجا ہے، یہ تو کوئی اچھا آدمی لگ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور اس لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینے میں رہے۔ وہ غلام بھی ان کے ساتھ رہا جو ان کی بیوی کے پاس تھا۔ پھر ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو وہ لڑکی بھی اپنے خاوند کے ساتھ مکہ مکرمہ چلی گئی، اور وہ غلام بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ اب آگے معاملہ یہ ہوا کہ ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، یہ بھی تاجر تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے۔ ابو حذیفہ نے محسوس کیا کہ میرے تاجر دوست عثمان غنی مجھ سے ملتے نہیں، کترا جاتے ہیں۔ چونکہ دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اسی لیے ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ اگر عثمان اب مجھ سے نہ ملے تو میں ان کے گھر جا کر ان کو مناؤں گا اور پوچھوں گا کہ ناراض کیوں ہیں۔ پھر ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی کے گھر آ گئے اور ان کے مابین بات چیت شروع ہو گئی۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ میں آپ میں کچھ ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ تیرا اور میرا راستہ مختلف ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ دیکھ، تو لات و منات کی پوجا کرنے والا ہے اور میں ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر ابو حذیفہ کانپ گئے اور کہنے لگے، عثمان، کیا تم بتوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، ہاں، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے، اور اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب ابو حذیفہ کو محسوس ہوا
کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا ہے تو ان سے مجھے بھی ملاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا بہت اچھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ابو حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ابو حذیفہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب ابو حذیفہ گھر گئے تو بیوی نے دیکھ کر کہا میں جو سکون آپ کے چہرے پر آج دیکھ رہی ہوں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ نیک دل لڑکی تھی، اس نے کہا پھر میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ چنانچہ بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننا شروع کی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ پھر جب ابو حذیفہ کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو گھر واپس آئیں اور انہوں نے اپنے غلام سالم کو کہا اللہ کے نبی نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے، لہٰذا میں اللہ کے راستے میں تم کو آزاد کرتی ہوں، اب جہاں جانا چاہو چلے جانا۔ یہ سن کر ان کا غلام سالم پریشان ہو گیا کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس وقت ابو حذیفہ کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا اور اب اس نے اس کو آزاد کیا ہے تو میں اسے دور کیوں جانے دوں۔ ابو حذیفہ نے غلام سالم سے کہا کہ میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اب اس کا نام سالم بن حذیفہ پڑ گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس کا اکثر بیشتر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرتا۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن مجید کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ سالم بن حذیفہ نے اتنا علم سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینے کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن پڑھنے والا سالم بن حذیفہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے تھے اور ان کی موجودگی میں ان کے مصلی کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا گیا، اور جب یہودی سالم بن حذیفہ کو مصلی پر کھڑا دیکھتے تو حیران ہو جاتے۔ سلام بن جبیر بھی ادھر آ نکلا۔ جب اس کی نظر سالم بن حذیفہ پر پڑی تو فوراً پہچان گیا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کو کوئی خریدتا نہیں تھا۔ میں نے شام سے اتنے تھوڑے داموں میں اسے خریدا، مدینے میں آ کر مصیبت میں پھنس گیا، کوئی لیتا ہی نہیں تھا، اسے تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا تھا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، اور یہ بچہ اب مسلمانوں کا امام ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ تم نے اس کو اپنا امام کیوں بنایا تو جواب ملا ہم میں سے اس نے اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سیکھا ہے۔ اور اس طرح علم انسان کو غلامی کے گڑھے سے نکال کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ جب چاہے کسی کمزور اور بے بس غلام کو بھی غلامی سے نکال کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دے، اور جب چاہے کسی بادشاہ کے غرور کو توڑ کر فقیر بنا دے۔ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے، بے شک ہمارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔